ابلیس کو برائی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی بدعت اچھی لگتی ہے. تو جس کی بدعت کا پتہ چل جائے اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ. کہ عام بدعت پہ انسان عمل کر رہا ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اخلاق سے، احترام سے اپنائیت دیجیے کہ وہ غلط راستہ چھوڑ کے واپس آ جائے. راستہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے بھی. ایک ہوتا ہے بدعت مکفرہ، بدعتی بھی ہے، اپنی بدعت کا پرچار بھی کرتا ہے، باز نہیں آتا. دعوت کا دروازہ کھلا رکھیے، دعا بھی کیجیے، اور اچھے اخلاق سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، دلائل سے اس کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کی پوری کوشش کیجیے. بدعتی کے بارے میں سفیان ثوری نے اتنی بڑی بات کہہ دی، وَمَنْ صَافَحَهُ فَقَدْ نَقَضَ الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً. اگر اس نیت سے تم کہو کہ بہت اچھا آدمی ہے اور وہ ظاہری حدیث کی مخالفت کرتا ہے، تو سمجھ لو اس سے مصافحہ کرنے سے آپ نے اسلام کو ایک ایک کڑی کر دیا. امام احمد بن حنبل، محمد بن سیرین، جب ایک شخص آیا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے پہلے یہ بتاؤ حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ولا کلمہ، میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تمہارے نزدیک اللہ کے رسول کی بات کی قدر نہیں، عمل کی قدر نہیں ہے، میرے نزدیک تیری قدر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الحق سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، اور آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین مکمل ہو گیا ہے. اور اللہ عز و جلال کتنے خوبصورت لفظ اتار رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور بطور دستور میں اس سے راضی ہوں کہ دنیا میں رہنے والے، بسنے والے اس اسلام کو اپنی زندگی کا دستور بنا کے زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دے کر ہی دنیا سے روانہ ہوئے
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جو شخص ان دونوں کو تھام کے رکھے گا وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. جو کتاب و سنت کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑ لے گا کہ زندگی کے آخری رمق تک اس کی روشنی میں اپنے کام کرے گا تو میں حوض کوثر پہ ایسے انسان کا انتظار کروں. یہ وہ راز تھا جو صحابہ کرام کو اللہ جلال نے عطا کیا کہ وہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرتا. ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا کہ اللہ جلال نے یہ قیامت کو پوچھنا ہے ماذا اجبتم المرسلین. جو انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں تم نے کیا سوچا. تو میرا اور آپ کا بھی یہ منہج ہونا چاہیے کہ زندگی میں دو ہی باتیں ذہن میں ہمیشہ پختہ رکھیں. عبادت کس کی کرنی ہے من تعبد وکیف تعبد. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. عبادت اللہ عز و جلال کی کرنی ہے اور کرنی اس طرح ہے جس طرح اللہ کے محبوب نے کر کے دکھائی. یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی کامرانی کا راستہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت جنت میں جس کو نصیب ہوگی یہ اس شخص کے لیے آسان راستہ. لیکن اگر سنت سے اعراض کر لیا جائے, مخالفت ہو, من مرضی کے کام کیے جائیں, خود سے کشید کر کے کسی بات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے, کسی اپنے ذہن کی سوچ سے کسی کو بڑا بنا کے اس کی نسبت بڑے کی طرف کر دی جائے, دنیا جہان کے بڑوں کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کیا جا سکتا. مسلمان کے لیے یا تو اللہ جلال کی ذات بڑی ہے کیونکہ وہ خالق ہے, مخلوق میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے ہی کوئی. جس ہستی کو اللہ جلال نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہو بھلا اس سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا. وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے سب سے بڑے ہیں اور اپنی بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات میں سے سب سے بڑے. اس ہستی کی مخالفت کو بدعت کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا, جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا, نہ سکھایا گیا اور نہ انہوں نے کیا, اسی کو ہی بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعہ ہی الفعلۃ المخالفہ للسنہ. ہر وہ فعل جو سنت کی مخالفت میں ہے اس کو بدعت کہا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل قبول ہوگا. اگر اسے دائیں بائیں ہٹ گیا تو جتنا بھی بڑا عمل ہو, کرنے والا بھی جتنا بھی بڑا انسان ہو,
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہوگا۔ اسی علامہ کفوی بیان کرتے ہیں کل عمل عمل على غیر مثال سبق على غیر مثال سبق فهو بدعہ، ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ نے حکم ہی نہیں دیا، صحابہ نے اسے اختیار نہیں کیا، اس کو عبادت بنا لینا، اس کو نیکی کا ایک رنگ دے دینا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے البدعۃ ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، کسی ایسی چیز کو شریعت بنا لینا جس کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا، جس کو رسول نے نہیں کہا کہ یہ شریعت ہے، اس کو شریعت کا حصہ بنا دینا، یہ بدعت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو بدعت کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں روایت ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو اس قدر پرجوش خطبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ سخت ہوتا، اور یوں محسوس ہو رہا ہوتا کہ کسی لشکر کے حملے سے اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنے کو ملتا ہے کہ بڑے جذبات میں جمعہ پڑھایا گیا، یہ سنت ہے، اس کو جذبات سے تعبیر کرنا ہی کم علمی ہے، یہ اللہ کے رسول کا انداز تھا۔ درس کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ تسلی سے کسی کے دل میں بات اتاریں، لیکن جمعے کے دن 8 دن کے بعد مسلمانوں کو 8 دن کا سبق دے رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہی انداز اپنایا۔ اب اللہ کے رسول کی سنت سے انسان اس قدر جو ہے متنفر ہو چکا ہو، اس کا جی چاہے کہ بس میٹھی گولیاں ہی اس کو دے دی جائیں، وہ کسی ڈاکٹر کو پسند ہی نہ کرے کہ اس نے آخر انجیکشن بھی لگانا ہے، اس نے کوئی کڑوی دوائی بھی دینی ہے، تو یہ بندہ کبھی بھی اپنی بیماری سے چانبر نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میرے صحابہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب ہیں۔ میری بعثت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا۔ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ، سب سے بدترین کام وہ ہے جو انسان خود سے بنا لے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعت کو گمراہی کہہ رہے ہیں، اور کیا خوب کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، بدعت تو گمراہی ہی ہے، لوگ اس کو جتنا بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے کہ یہ گمراہی ہے، دوسری طرف انسان یہ کہے کام تو اچھا ہے، یہ کیسے اچھا کام ہو گیا؟
یہ اچھا کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد نہیں رہا؟ جو ہستی آپ کے اشارہ ابرو پہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی بلکہ پورے گھر کا سامان لا کے ڈھیر کر دیا۔ یہ اچھا کام سیدنا عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم کو یاد نہیں رہا؟ کیا اس جیسی ہستیاں بھی روئے زمین پہ اللہ نے پیدا کی ہے آج تک؟ کون سا اچھا کام؟ اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، وہ عشرہ مبشرہ و بدری صحابہ، وہ اصحاب الشجرہ، وہ کبھی یہ کام نہ چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے کہ معاشرے کے اندر فساد نے اپنی جڑیں جب گہری کی ہیں تو اس کی بنیاد بدعت بنی۔ انما دخل الفساد على الخلق من 6 اشیاء۔ سید ذوالنون مصری کہا کرتے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی پہ غور کیا ہے، دلائل پڑھے ہیں، مجھے سمجھ آئی ہے کہ دنیا میں فساد 6 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز ضعف النیہ، جب انسان کی نیت میں خلل آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے، ریاکار بن جاتا ہے، رب کی رضا کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کے لیے تڑپتا اور مچلتا نظر آتا ہے، سمجھ لو کہ یہ بندہ بگڑ گیا۔ دوسری چیز صارت ابدانهم رهينة لشهواتهم وغلب عليهم طول الامل۔ جب ان کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر ان کی صرف ایک خواہش رہتی ہے، میری چاہت کیسے پوری ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ رب کی رضا کیسے ملتی ہے۔ لمبی امیدیں اس طرح باندھ لیتا ہے مع قرب الاجل، اور اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو امید باندھ بیٹھا ہے، یہ امید سوچ ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پہلے تیری زندگی ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات آثر رضا المخلوقین علی رضا الخالق۔ بگاڑ کی تیسری وجہ یہ ہے جب لوگ رب کی رضا کی پرواہ چھوڑ دیں اور لوگوں کی رضا کی پرواہ کرنے لگ جائے، فلانا ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے، سمجھ لو بگاڑ آ گیا۔ اللہ کے ساری دنیا کے دل جو ہیں وہ اللہ ذو جلال کی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے انہیں موڑ دے۔ لوگوں کی کیا بات ہے، ان کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جدھر چاہیں گے پھیر دیں گے۔ اس لیے آثر ما یبقى علی ما یفنى، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ کبھی رب کی رضا پہ کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنا۔ چوتھی بات اتبعوا اہواءہم، انہیں حکم دیا گیا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع اس بات کی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی اتاری ہے۔ انہوں نے وحی کی اتباع چھوڑ کے خواہشات کی اتباع کرنا شروع کیا۔ 5ویں چیز نبذوا سنت نبیہم وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑا اور بدعات کی طرف چلے۔ اور چھٹی بات جعلوا زلات السلف حجت انفسہم ودفنوا کثیر مناقبہم، کسی بھی نیک آدمی جو گزر چکا ہے اس کی 99 نیکیاں انہیں یاد نہیں رہتی۔ بگاڑ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بات ہوگی کہیں گے فلاں نے یہ کہا تھا، اور ان کی 99 نیکیوں کو بھلا کے ایک کمی اور کوتاہی کو یاد رکھ کے دل سے نفرت شروع کر دیں گے، اسی وقت ہی معاشرے کے اندر بگاڑ چکا۔ اس لیے ابراہیم خواص کہا کرتے تھے
عافیت کی زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو اسے 4 چیزیں کبھی بھی ترک کرنی چاہیے۔ دین بلا بدع، جس بندے کا دین بدعت سے محفوظ ہے اس سے بڑا کوئی عافیت والا بندہ ہی کوئی نہیں، بدعات کے قریب نہ جائے۔ وعمل بلا آفہ، اگر نیک عمل بھی کر رہا ہے تو آفت سے بھی بچ جائے۔ آفت کیا ہے؟ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے جیسا کوئی نیکی کوئی نہیں ہے، وہ اللہ نے کروڑوں تم سے نیک پیدا کیا، تکبر نہ کرے اپنی نیکی۔ اور تیسری بات، وقلب بلا شغل، یہ دل، اس میں سکون آئے گا تو اللہ کی محبت اس کے ذکر سے، اس دل کو کسی کی محبت میں مشغول نہ کرنا، یہ اللہ کی محبت میں مشغول ہے۔ اور چوتھی بات، ونفس بلا شہوہ، انسان کا دل اور انسان کی سوچ تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن نفس کے اندر اگر شہوت ڈیرے جما لے، وہ کھانے پینے کی شہوت ہو، وہ کرسی کی شہوت ہو، یا انسانی خواہشات نفس جو ہے وہ اس طرح غلبہ پا لے کہ وہ شہوات کی طرف چل نکلے، یہ ایسا گرداب ہے کہ اس نے پھنسنے والا پھر بیچارہ باہر نہیں نکلتا جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تو کہا تھا کہ بدعت گمراہی ہے۔ ایوب السختیانی فرمایا کرتے تھے، مزداد صاحب بدعہ اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا، بدعتی جتنی بھی عبادت میں محنت کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق جتنا انسان عمل کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، من علامت البلاء ان يكون الرجل صاحب بدعہ، کسی بندے کو آپ نے دیکھنا ہو نا کہ مصیبت میں پڑ گیا، یہ مصیبت اس کو چمٹ گئی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت زدہ نہیں جو بدعات میں پڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مَبْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِن سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جب انسان بدعتی بن جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے دل سے سنت کی محبت کو نکال دیتے ہیں، جو قیامت تک واپس نہیں آتی جب تک توبہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے سچ کہا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، القلوب اذا اشتغلت بالبدع اعرضت عن السنہ، جس دل کے اندر بدعت کی پان لگ گئی ہے یہ سنت کو پسند نہیں کرے گا، سنت کی بات اسے اچھی نہیں لگے گی۔ اور سچ کہا تھا احمد ابن سنان نے، لیس فی الدنیا مبتدع الا ويبغض اہل الحدیث، دنیا میں کسی ایک بندے کا نام لو جو بدعتی ہو، وہ حدیث اور سنت کو اختیار کرنے والوں سے بغض رکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے والا پسند آئے، جس طرح چور یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ چور بن جائے، تہجد گزار بھی تو چاہتا ہے نا پورا معاشرہ تہجد گزار بن جائے۔ بدعتی کو کبھی بھی وہ شخص پسند نہیں آئے گا جو سنت اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، اگر آپ سنت کے مطابق تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اس عمل سے بہتر ہے جو بہت بڑا عمل ہو اور وہ بدعت کے ساتھ کیے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بات کی ہے، ذکر سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ انداز بھی بتایا ہے، کیفیت بھی بتائی ہے، تعداد بھی بتائی ہے۔
آپ کو کسی حدیث میں 1,00,000 اور 5,00,000 کی تسبیح کا تذکرہ نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مکتبے میں چلے جائے۔ سنت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ خود سے یہ کہنا نیکی ہے نا، چلو میں 5,00,000 یہ کام کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہے، اگر آپ 8 پڑھیں گے ہے تو نماز، لیکن وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث کے الفاظ صحیح الجامع کے کہ قیامت کے نزدیک اس قدر بدعات کا دورہ ہوگا، لوگ فجر کی نماز جو 2 رکعتیں اس کو بھی 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور کچھ بیچارے مسکین جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، واہ 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 کمال کا ذکر کرنے والا جی وہ، اور ذکر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں ناچ رہا ہے، یہ ذکر ہے؟ اور صرف ناچ ہی نہیں رہا بلکہ اب پوری قوم کو نچوا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی ایسا ذکر نہیں۔ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ ظالم بھی یہی کہتا تھا، جب اس کو پکڑا گیا کہتا ہے کہ میرے کان سب کچھ کاٹ دو لیکن میری زبان نہ کاٹ دو، میں ذکر کر رہا ہوں۔ کون سا ذکر؟ ظالم، تم اللہ کے رسول کے داماد کو شہید کر رہے ہو اور خلیفۃ المسلمین کو شہید کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو میں ذکر کر رہا ہوں۔ سنت کے مطابق جو ذکر ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی مخلوق پہ ظلم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہونے دے گا۔ یہی تو سنت کی برکت ہے کہ آپ جب حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ذو الجلال کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں، تو اللہ ذو الجلال کی معیت خاصہ نصیب ہوتی ہے۔ معیت عامہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ ذو الجلال کا علم تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن معیت خاصہ یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کی رہنمائی، اللہ ذو الجلال کی مدد، نصرت، تائید اور حفاظت و نگرانی اسے نصیب ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ برائی کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے قدم برائی کی طرف نہیں جاتے، وہ اللہ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے تو کہا تھا کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا سنت کے مطابق وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بدعت والا عمل ہوگا۔ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ایک وہ ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک وہ ہے جس پہ فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ دنیا کی باتیں بھول جائیں گی، لوگ دینداروں کو بھی برا کہتے ہیں، انبیاء کو بھی برا کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، لیکن جس پہ فرشتوں کی لعنت پڑ جائے، پھٹکار پڑ جائے، دھتکارا ہوا بن جائے اللہ ذو الجلال کی بارگاہ سے، اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے۔ اس لیے ذلت و رسوائی اصل یہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لیس فی الارض صاحب بدعہ الا وهو یجد ذلہ تغشاہ، دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جس پہ ذلت چھائی ہوئی، وہ کسی بھی صاحب قرآن، صاحب سنت کے سامنے بیٹھے بات نہیں کر سکے، کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دنیا کے اندر قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کے رسول کی بات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جیسی بات اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ باقی ہر بات میں لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اللہ کی کلام اور اللہ کے رسول کی بات میں بھی کبھی غلط ہونے کا شائبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان میں شائبہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کلام میں خلل پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو ٹھکرانے والا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عنبس بن سعید فرماتے ہیں ابتدع رجل بدعہ الا غل صدره علی المسلمین۔ یہ بات بڑی پرکھنے والی ہے۔ جس بندے کے دل میں بدعت آ جائے اس کا دل جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں کینہ پرور بن جاتا ہے۔ ہمیں لے جائیں گے، آپ کو لے جائیں، نماز ہو رہی ہوگی، نماز پڑھیں، کینہ پرور جو ہے، بغض اور حسد کا جو مریض ہے
اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص سنت کے مطابق نماز پڑھانے والا ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا آپ کے پیچھے۔ اس کو شاید اتنی دشمنی کسی یہودی اور عیسائی سے ہو جتنی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے کے بارے میں ہو۔ اور سچ کہا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آج حالات یہی بتاتے ہیں۔ اور ابو ادریس خولانی نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس کی تعبیر میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں لَأَنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ نَارًا لَا أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا۔ مسجد میں دو کام ہوں، ایک جگہ پہ آگ لگی ہو، ایک جگہ پہ بدعت ہو رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ بدعت کو دور کروں۔ کس وجہ سے؟ اگر میرے اندر ہمت نہیں ہے تو مجھے وہ چیز بری لگے گی، کیونکہ مسجد کو اگر آگ لگی ہے تو مسلمانوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، بجھائیں گے اور نہیں بنائیں گے۔ لیکن بدعات کو لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، یہ سمجھ لو کہ مسجد کیا، مسجد والوں کے ایمان کو بھی جلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے من احیا سنت من سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت کے مطابق عمل کرتا ہے لوگ بھی عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر، تو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کے برابر اس اکیلے کو ثواب اور اجر مل جائے۔ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، لیکن جس نے کو بدعت گھڑ لی، جس نے عمل کیا ان سب کے گناہوں کی ذمہ داری بھی اسی بندے پہ آ جائے گی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کی گٹھریاں تو اٹھائے گا، لوگوں کی گٹھریاں بھی قیامت کو اسے اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1870، من آوى محدثا، ایسے محدث اور بدعتی کو کوئی جگہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، پوری کائنات کی لعنت۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے البدع احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کو برائی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی بدعت اچھی لگتی ہے۔ پوچھا اتنے بڑے محدث ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے لأن المعصیہ یتاب منها والبدع لا یتاب منها، لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں گناہ کیا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے کیونکہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے۔ توبہ کیسی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی جس پہ ہمارا عمل نہیں اور مردود ہے، مقبول نہیں۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی نماز روزہ اور حج عمرہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو حجت مانا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے پسند آئے؟ بلکہ صحیح ترغیب کی روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ احتجب التوبہ، احتجز التوبہ، احتجر التوبہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتی کی توبہ کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے، رکاوٹ ڈال دی ہے، جب تک یہ بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے ساری رات روتا رہے، اس کی دعا کیا توبہ کیا قبول ہی نہیں۔ اتنی بڑی محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ والعیاذ باللہ، جو بدعتی ہے بدعت گھڑتا ہے اور کہتا ہے یہ اسلام ہے،
گویا کہ اس کا یہ گمان ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول نے امت سے خیانت کی اور نیکی نہیں بتائی، میں بتا رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا، اس میں کسی اضافے کی تو ضرورت نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسی صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، اللہ کی رسول فرماتی ہے جب میں حوض کوثر پہ آؤں گا لوگ بھی آئیں گے، اعرفہم ویعرفونی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بدعتی نماز تو پڑھتا ہے نا، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ بدعتی کیسے کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت سنیے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے آپ اپنی امتی کو؟ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، جو وضو کرنے والا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ قیامت کو چمک رہا ہو۔ اس سے پتہ چلا نماز سے پڑھتے ہو۔ فیحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ کدھر چلے گئے؟ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھ ہی رکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے۔ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کے علم میں نہیں، آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے عمل کون کون سے کیے اور کون کون سی چیزیں گھڑ لیں۔ اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اور دوسری روایت لمن بدل بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور ہٹا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور اس پہ تبدیلی کر دی۔ یہ حوض کوثر سے بھی محروم ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کو حجت نہیں مانا، اس نے اپنی منمانی کی، کہا کہ میرے بڑے نے کہا ہے۔ مسلمان کا بڑا محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا عذر لأحد بعد السنہ فی ضلالۃ رکبها یحسب انها ہدی، قیامت کا دن ہوگا جس کو ساری حدیثیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے سنت، علماء موجود ہیں، اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میں بدعت اس لیے اختیار کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا سنت کیا ہے۔ اللہ جلال کا یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت تک ایک گروہ ایسا دنیا میں موجود رہے گا ظاہرین علی الحق، جو حق بات کی تلقین کرے گا، سیدھا راستہ دکھائے، لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ساری دنیا میں ان کی مخالفت کرنے پہ تل جائے تو وہ قرآن و سنت سے دوسری بات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کے رسول کی سنت ہے، یہ دو کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان ابغض الامور الی اللہ البدع، سب سے مبغوض ترین عمل جو اللہ کو لگتا ہے وہ بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو دنیا میں محمد مصطفیٰ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، جس کو محمد کی ادائیں پسند نہیں، ان کا عمل پسند نہیں، اس کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پسند نہیں، اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ اللہ جلال کو تو وہ بات پسند آئے گی اس کے محبوب کی بات ہوگی، جس کو اللہ نے کمال دیا ہے، جس کمال کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، ان کی بات پہ غور کیجئے، کیسے یہ بات کہہ دی ہے؟ وہ کہتے ہیں قبور اہل سنت من اہل الکبائر اور روضۃ وقبور اہل البدعۃ من الزہاد حفرہ فساق اہل سنت اولیاء اللہ وزہاد اہل البدعۃ اعداء اللہ۔ اگر سنت کے مطابق عمل کرنے والا کو فاسق بھی ہے، یہ توبہ کر لے گا، یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے،
لیکن بدعت اختیار کرنے والا جو زاہد بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رسول کی سنت کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ ذوالجلال ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے. سوال یہ ہے کہ اب اتنی بڑی بات بدعت کے بارے میں آئی ہے تو جس کی بدعت کا پتہ چل جائے اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ. ایک عام بدعت پہ انسان عمل کرتا ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اخلاق سے احترام سے اپنائیے، دیجیے کہ وہ غلط راستہ چھوڑ کے واپس آ جائے. اور راستہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا. ایک ہوتا ہے بدعت مکفرہ، بدعتی بھی ہے اور اپنی بدعت کا پرچار بھی کرتا ہے، باز نہیں آتا. دعوت کا دروازہ کھلا رکھیے، دعا بھی کیجیے اور اچھے اخلاق سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، دلائل سے اس کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کی پوری کوشش کیجیے، حجت قائم کیجیے. کیونکہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے سامنے کوئی حجت نہ رہ جائے. آپ بھی انبیاء کے وارث ہیں تو آپ چپ کر کے نہ بیٹھیں. احترام اور اخلاق سے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، دلائل کی روشنی میں اچھی بات کے ساتھ، حکمت کے ساتھ حق بات کو واضح کریں. اور یہی چیز امام ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے. کہتے تھے ہمیں خوشی یہ ہے کہ حق بات اگر اس کے ہاتھ میں ظاہر ہو جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہے، کیونکہ وہ حق کو مان لے گا. اور حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات، قرآن اور حدیث. لیکن اگر حجت قائم کرنے کے بعد وہ اس بدعت کو نہیں چھوڑ رہا، وہ سنت کی مخالفت ہی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ قلبی محبت رکھنا شرعاً جائز نہیں. اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من احب صاحب بدعہ، جو بدعتی سے پھر محبت کرتا ہے، اخرج نور الاسلام من قلبی، اللہ اس کے دل سے اسلام کی روشنی نکال دیتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھیے، گھر بیٹھے یہ کام مت کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بتایا ہے. دروازہ بند نہ کیجئے، دعوت، اخلاق نہ چھوڑیے، برائی سے نفرت کیا کریں، برائی کو ختم کریں، فوری طور پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں. گریجولی جس طرح اللہ کے رسول نے سمجھایا، صحابہ نے طریقہ اختیار کیا، اسی طریقے کو اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے اگر کوئی اہل کتاب میں سے بندہ مجھے نظر آ جائے، کوئی اور جگہ نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. کسی نے پوچھا اتنی بڑی بات؟ کہا وہ ہے تو کتابی نا، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ان کا کھانا حلال ہے. اگر کتابی ہو، کتاب کو مانتا اور کتاب ہو، اس کو دیکھ کے میں جب کسی کتابی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا لوگ میری اقتدا نہیں کریں گے. لیکن بدعتی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا تو اور 10 لوگ بھی خراب ہوں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ بندہ نیک ہے اور ان کی نیکی کو برباد کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابہ کرام کو دین دیا تھا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جس طرح قلبی محبت ان سے نہیں کی جا سکتی، ایک مسلمان سچا ہے وہ کبھی بھی بدعتی سے علم نہ سیکھے. ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم سیکھنا شروع ہو جائیں.
کیونکہ چکنی چپڑی باتیں بڑی ملتی ہیں، طرح طرح کے من گھڑت قصے ملتے ہیں، کہانیاں ملتی ہیں، اور قرآن و سنت میں سیدھی سیدھی بات، اور وہ بات جو انسان کو راہ راست پہ لاتی ہے، یہاں تک کہ جنت پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لوگ ایسے ہوں گے یأتونکم من الاحادیث، حدیثوں کا نام لے کے تمہارے پاس وہ قصے کہانیاں گھڑ کے لائیں گے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے بھی بچ جانا اور ان کے قصے کہانیوں سے بھی بچ جانا۔ کیوں؟ لا یفتنونکم، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اور ایسی، اور آگے لفظ کیا ہے شروع میں؟ ایسی باتیں تمہیں بتائیں گے میرے صحابہ نہ تم نے سنی مجھ سے، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، اور ایسی بات ہی آج اللہ جلال ہمیں محفوظ کرے۔ اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن اربع، یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے، 4 لوگوں سے علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ آج ایک شخص بیچارہ نیکی کی غرض سے اٹھتا ہوگا، لوگ اس لیے کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے، وہ اٹھ کے فتوے دینے لگ جاتا ہے، پڑھا کیا ہے، استاد کون ہے اس کا، کچھ پتہ نہیں۔ جس شخص کا کوئی استاد نہیں ہوتا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے استاد بنایا جائے۔ امام مالک کہا کرتے تھے کہ 4 لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس الى هوى، خواہش پرست جو ہے جو اپنی خواہشات کی دعوت دیتا ہے اسے علم نہیں لیا جاتا۔ ولا من سفیہ معلن بالسفہ، بے وقوف آدمی جو اپنی بے وقوفیاں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے علم لیا جائے، اس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں ہے، وہ دین کی عزت کی حفاظت کیسے کرے۔ اور تیسرا شخص جو عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اس سے علم نہیں لیا جاتا، اس کی عام زبان پہ جھوٹ ہے تو اللہ کے رسول کی بات کرتے ہوئے کیا کرے گا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو بدعتی ہے اس سے علم نہیں لیا جائے۔ کاش نوجوان ان میئرز کو یاد رکھے تو بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج جتنے یوٹیوبرز ہیں، جتنے یہ ٹولز اور اپلیکیشن استعمال کرنے والے، اور جتنے جو ہے یہ ایپس استعمال کرنے والے، 2 باتیں سنیں گے، اور اس قدر بیچارے سطحی لوگ ہیں، ماسٹر اور نہ جانے کون کون سی ڈگریاں ہیں، 2 جملے انگلش کے سنیں گے وہاں ڈھیر ہو جائیں، اور اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ تمہاری زبان جنت میں بھی ہوگی، اگر تم جنت میں جاؤ گے تو عربی زبان ہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ زبانیں سیکھو، لیکن مرعوب ہونے کے لیے نہیں کہ تم دشمن سے مرعوب ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کو سیدھا اور صاف ستھرا اسلام اس زبان میں بتاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جلال کے پیغمبر کی جو تکریم نہیں کرتا، ان کی بات کی تکریم نہیں کرتا، وہ تکریم کے لائق ہی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا امتنانی اما بعد، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے، بلکہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے یہ سارے مرحلے پورے کرنے کے بعد سمجھ لے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ لیکن یہ سارے مراحل کون پورے کرے گا؟ اصول سمجھیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، یہ میئرز ہیں۔ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، کون روکے گا؟ ساری دنیا نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکمران کا کام ہے۔ نہیں طاقت، آپ اس مرحلے میں نہیں ہیں، زبان سے روکو۔ کون زبان سے روکے گا؟ اینکرز نہیں، علماء۔
یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ حق بات بیان کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ عالم نہیں تو کیا کرے؟ دل سے برا جانے، دل سے برا جانے تو یہ تو کمزور ایمان ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں فائدہ ہے، حدیث میں آتے اذا اعملت الخطیئة فی الارض فرضیها کمن عامل بها، برائی پشاور کراچی میں آپ یہاں بیٹھے کہیں ٹھیک ہوا ہے، اتنے ہی گنہگار آپ ہیں جتنے برائی کرنے والے ہیں۔ اگر وہاں برائی ہوئی اور آپ کہتے ہیں بہت غلط ہوا، اتنی ہی نیکی آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں برا کہنے سے مل جائے گی نیکی جتنے وہ برائی کو ختم کرنے والے کو نیکی ملے گی۔ اپنے ڈومین کو مت چھوڑیے، آپ اپنے ڈومین سے جب باہر جائیں گے فساد مچائیں گے۔ 60 سال بھی اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھانے والا ہے، وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بازار میں نکل جائے، کیا ہوگا؟ فساد۔ یہ شریعت نے اصول دیے، آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ یہ سرکل آف کمپیٹنسی جو ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو لائیں۔ یہ میرا دائرہ ہے، میں یہاں تک رہ سکتا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا، جس سے ہمیشہ نقصان سے آپ بچیں گے اور آپ اصلاح کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان اسے اپنا حاشیہ نشین بنائے، اسے اپنا وہ دوست بنائے کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے ہم نے والا ہم پیالہ لوگوں کے ساتھ جیسے بیٹھتا ہے۔ اسے سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے لا تجالس صاحب بدعہ، بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، فإنه يمرض قلبك، وہ تیرے دل کو بیمار کر دے گا۔ لا تجالس اہل الاہواء، سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جو اپنی خواہشات کے غلام لوگ ہوتے ان کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تجادلوهم، بلکہ ان کے ساتھ جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ دلائل کا تبادلہ کرے۔ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں کی لپیٹ میں نہ تمہیں لے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یکون مجلسک مع المساکین، بیٹھنا بھی ہے تو کسی مسکین کے ساتھ بیٹھو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ، بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے تو اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاؤ۔ بدعتی کے بارے میں سفیان ثوری نے اتنی بڑی بات کہہ دی وَمَنْ صَافَحَهُ فَقَدْ نَقَضَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اگر اس نیت سے تم کہو کہ بہت اچھا آدمی ہے اور وہ ظاہری حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو سمجھ لو اس سے مسافر کرنے سے آپ نے اسلام کو ایک ایک کڑی کر دیا۔ امام احمد بن حنبل، محمد بن سیرین، جب ایک شخص آیا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہتے پہلے یہ بتاؤ حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ولا کلمہ، میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے نزدیک اللہ کے رسول کی بات کی قدر نہیں، عمل کی قدر نہیں ہے، میرے نزدیک تیری قدر نہیں۔ اور آپ وہ روایت پوری پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ چلو مجھ سے قرآن کا کوئی حصہ سن لو، کہتے ہیں میں نے اب وہ بھی نہیں سننا، میں سنوں گا محبت پیدا ہوگی قرآن کی وجہ سے، کہیں تیری غلط بات نہ میری طرف، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے فضیل بن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها، جس نے کسی بدعتی کا پتہ چل گیا اس کو بیٹی کا نکاح دے دیا، اس نے صلہ رحمی نہیں کی، اس نے قطع رحمی کی ہے۔ آج یہ رجب کا مہینہ جس میں بدعات کو اختیار کرنے والے اختیار کرتے ہیں، ایک بدعت رجب کی کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے پہلے جمعے کی رات میں کوئی نماز پڑھی ہو 12 رکعتیں مغرب سے عشاء کے درمیان، جس کو لوگوں نے بنا کے صلاۃ الرغائب کا نام دے دیا اور کہا کہ جو پہلی جمعرات کو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اس کو یہ اور یہ اور یہ نصیب ہوگا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بدعت گھڑنے والا
وہ انسان جو 480 میں انسان پیدا ہوا جس نے یہ ساری بدعات گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور لوگوں نے اسے اختیار کر لیا۔ رجب کے مہینے میں ایک نئی بدعت کے روزہ رکھنا ہے، جس طرح ذوالحجہ کے شروع میں رکھا جاتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ایک بھی حدیث دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گی یا تو من گھڑت ہوگی یا ضعیف جدا ہوگی، اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے تیسری بات گھڑی ہوئی ہے، رجب میں عمرہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فضیلت بتائی تھی، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی، رمضان میں عمرے کا اجر اتنا ہے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ذرا غور سے سن لیجیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 1776 ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں ایک عمرہ بھی رجب میں کیا ہی نہیں۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رجب میں عمرہ ضرور کرنا چاہیے؟ اس کے یہ اور یہ فوائد ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری من گھڑت بات میں ہوگا۔ تعجب کی بات ہے کہ چوتھی بات لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، یہ رجب کے اندر جو قربانی کرنا جاہلیت کا طریقہ تھا، جو بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ آج مسلمان کو اتنی بھی ہوش نہیں کہتا جی بس رجب میں قربانی ضرور کرنی ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے جاہلیت میں ہوتا تھا، اسلام کے اندر ایسی بات نہیں، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رجب میں روزہ رکھتے ہو کہ ہاتھوں پہ مارتے اور کہتے کھاؤ میرے سامنے، تم جاہلیت کی باتیں زندہ کرنا چاہتے ہو؟ اب عمر کو کہاں سے لائے؟ اور اگلی پانچویں ایک بات، وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، 45 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں کاتبین وحی، جن کے بارے میں دعا کی اللہم اہدیہ وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ سیدنا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہ اسے حساب و کتاب بھی سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے صحیح بخاری کی روایت فرمایا انہ فقیہ، یہ صحابی فقیہ صحابی تھے، 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اللہ جلال نے شام اور قبرص فتح کروائے۔ 22 رجب المرجب کو جو فوت ہوئے 60 ہجری میں، یہ 19 سال کی اس حکومت نے 64 لاکھ مربع میل مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کی وفات کی خوشی میں بھی آج دشمنان اسلام جو ہے وہ امام جعفر کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت نکالے ہوئے ہیں کہ جو یہ کرے گا قیامت کو حوض کوثر کے پاس نہ جانے کہاں وہ امام جعفر کا پلو پکڑ لے گا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا، اپنے خاندان کو بھی کہا تھا، میری بیٹی کچھ لینا ہے تو میں تمہیں دنیا میں مال دے سکتا ہوں، سلینی من مالی ما شئتی سأبلها ببلالها، میں قیامت کو کام نہیں آ سکوں گا۔ انقذوا انفسکم من النار یا بنی کعب بن لؤی یا بنی فہر یا عباس بن عبد المطلب و یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، اور میرے چچا جان اور میری پھپھو اور میرے خاندان کے لوگوں اور میری بیٹی، انقذوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن کفایت نہیں کروں گا۔ میری بیٹی سلینی من مالی، کوئی مال چاہیے تو مجھے بتاؤ میں دے دیتا ہوں، سأبلها ببلالها، تیری رشتہ داری یہ ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کو کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ بدعات سے بچائے اور زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو لوگ بدعات پہ لگے ہیں اے اللہ ان کو راہ راست نصیب فرما۔ مولا کریم وہ انسان ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، ان کو صراط مستقیم عطا فرما۔ لوگوں کو صرف غصہ آتا ہے، ہمیں غصے کے ساتھ ترس بھی آتا ہے کہ یا اللہ یہ محنتیں بھی کرتے ہیں لیکن کیا بنے گا جب یہ محنتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ان کو سیدھا راستہ دے، وہ راستہ جو تیرے پیغمبر کا راستہ ہے، جس سے تیری رضا ملتی ہے، جس سے قیامت کے دن کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا